السلام علیکم۔ پاکستان میں بہت سارے اسٹوڈنٹس اپنے کریئر کا پہلا بڑا ڈیسیژن کلاس 9 میں لیتے ہیں جب وہ آرٹس یا سائنس میں سے کسی ایک گروپ کا انتخاب کرتے ہیں۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس میٹرک اسٹریم کو اس لیے بھی جوائن کرتے ہیں کہ انہیں آلٹرنیٹیوز کی انفارمیشن ہی نہیں۔ بہت کم اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو او اے لیول اسٹریمز کی انفارمیشن رکھتے ہیں اور اس کو پرسو کرتے ہیں۔ لیک آف انفارمیشن کی بیس پہ کیا جانے والا ڈیسیژن ڈیفینیٹلی آپ کو وہ ڈیزائرڈ آؤٹ کمز بھی نہیں دیتا جن کی آپ توقع رکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم میٹرک اسٹریم یا سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ بھی جسے کہا جاتا ہے اور او اے لیول اسٹریم کو ڈسکس کریں گے اور ان کا ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں گے۔ یہ کمپیریزن بیسکلی میرے ماسٹرز کے ایک کورس میں ریسرچ کا حصہ تھا جو میں نے اور میرے کلاس فیلوز نے مل کے کی۔ اس ریسرچ میں ہم نے تقریباً 300 اسکولز کو ایڈ کیا اور ہم نے ڈیفرنٹ پیرامیٹرز پہ ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی، جیسے ٹیچنگ کوالٹی یا ٹیچنگ میتھڈالوجی، کورس کنٹینٹ، اسٹوڈینٹس کی امپلائبلٹی وغیرہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کورس کریکولم کی۔ میٹرک میں کورس کریکولم پہ بہت زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، اور 20 سال پہلے جب میں میٹرک کر رہا تھا اس وقت جو کورس کریکولم تھا، آج بھی کریکولم مور اور لیس اسی فارم میں موجود ہے، اس میں کوئی زیادہ بڑے چینجز دیکھنے میں نہیں آئے۔ جبکہ او لیولز کی بات کریں، اے لیولز کی بات کریں تو 2005 میں جب میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی اس سے لے کے اب تک کریکولم کو کنٹینیوسلی اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ آپ کو لیٹسٹ کریکولم آبجیکٹیوز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم نے اپنی اسٹڈی میں فوکس کیا وہ تھا اسکولز کا انفراسٹرکچر۔ میٹرک اسکولز کا انفراسٹرکچر اگر ہم ان کی لیبس کی بات کریں تو وہ ویل اکوپڈ نہیں ہے، وہاں پہ آپریٹرز پورا نہیں ہے، وہاں پہ جو لیب سیشن کنڈکٹ کیے جاتے ہیں وہ انسفیشینٹ ہیں، اور وہاں پہ جو اسٹڈی ٹورز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں ایز کمپیئر ٹو دو اسکولز آفرنگ او لیولز۔ وہاں پہ آپ کو ویل اکوپڈ لیبس نظر آتی ہیں، وہاں پہ ایکسپیریمنٹس فریکوینٹ بیسس پہ کروائے جاتے ہیں، وہاں پہ اسٹڈی ٹورز بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو یہ والا پوائنٹ جو ہے جہاں پہ ہم انفراسٹرکچر کی بات کریں تو اس میں او لیول اسکولز کو ایک کلیئر ایڈوانٹیج ہے۔ دین اگر ہم لائبریریز کی بات کریں یا پلے گراؤنڈز کی بات کریں تو لائبریریز بھی آپ کو پرائیویٹ اسکولز جو زیادہ تر او لیول اسٹریم آفر کرتے ہیں ان میں زیادہ ویل اکوپڈ لائبریریز نظر آئیں گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ او لیول کا زیادہ فوکس، او لیول اسٹریم کا زیادہ فوکس کریٹیوٹی پہ ہے اور کریمنگ پہ نہیں ہے، روٹ لرننگ پہ نہیں ہے، ایز کمپیئر ٹو دا میٹرک اسٹریم جہاں پہ کریٹیوٹی کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اور روٹ لرننگ یا کریمنگ کو انکریج کیا جاتا ہے۔ ٹیچرز اور اسٹوڈینٹس دونوں ریزلٹ اورینٹیڈ اپروچ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ پیرنٹس نے بھی اور اوور آل سوسائٹی نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا ہے کہ جو اسٹوڈینٹ کی کامیابی کو ان کے نمبرز کے ساتھ چیک کرتے ہیں۔ تو ایسی کلچر میں، ایسی صورتحال میں ڈیفینیٹلی اسٹوڈینٹس اور ٹیچرز پر ایک برڈن ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈینٹس کے جو گریڈز ہیں ان کو امپروو کرنے کی طرف کام کریں۔ زیادہ تر فوکس جو ہے وہ ریزلٹ اورینٹیشن پہ ہے، وہ زیادہ اچھے گریڈز کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے وہ اسٹوڈینٹس کو یاد کروانے پہ اور جو روٹ لرننگ ہے اس پہ اپنا فوکس رکھتے ہیں۔ آڈیو ویژول ایڈز کا یوزیج سرکاری اسکولوں میں نہ ہونے کے برابر ہے،
وہاں پہ آج بھی وہی ٹیچنگ میتھڈالوجیز استعمال کی جا رہی ہیں جو 20 سال پرانی ہیں یا اس سے بھی زیادہ پرانی ہیں. ٹیچر سینٹرڈ انوائرمنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ کو ایک سیکنڈری درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ او اے لیول اسٹریم کے اسکولز میں مین فوکس اسٹوڈنٹ پہ ہے اور کلاس روم کا جو سارا انوائرمنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. اس کی لرننگ کے حوالے سے ایسی ایکٹیویٹیز ارینج کی جاتی ہیں کہ جو بچوں میں کنسیپچول کلیئرٹی کو لے کے آتی ہیں. دین اگر ہم فی اسٹرکچر کی بات کریں تو فی اسٹرکچر او لیولز یا اے لیولز کے اسکول کا زیادہ ہے. اگر ہم اس کو کوانٹیٹیو ٹرمز میں رکھیں تو تقریباً 10,000 آن ایوریج پر منتھ فی آپ کو پے کرنا پڑے گی اگر آپ ایک پرائیویٹ اسکول میں او لیول اے لیولز کے لیے آپٹ کرتے ہیں. جبکہ میٹرک اسکولز میں افورڈیبلٹی ان کا ایک مین ایڈوانٹیج ہے. وہاں پہ آپ کو فیس بہت کم پے کرنا پڑتی ہے کیونکہ وہ زیادہ تر گورنمنٹ اسپانسرڈ اسکولز ہیں. دین اگر آپ ویرائٹی آف سبجیکٹس کی بات کریں تو میٹرک میں جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا آپ کو آرٹس اور سائنس میں سے کسی ایک گروپ کا انتخاب کرنا پڑے گا، جبکہ او لیول اسٹریم میں آپ کے پاس ایک وائڈ ویرائٹی آف سبجیکٹس اویلیبل ہیں. آپ بزنس اسٹڈیز، اکاؤنٹنگ، فائنینس، لا، آرٹس، بایو، انجینئرنگ اور ایک لمبی فہرست ہے جس میں سے آپ اپنے ریلیٹڈ یا اپنی چوائس کے مطابق جو سبجیکٹ ہیں ان کو چوز کر سکتے ہیں. جبکہ میٹرک میں آپ کے پاس صرف 2 گروپس موجود ہیں، سائنس یا آرٹس، انہی میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے. تو یہاں پہ ایک بہت کلیئر ایڈوانٹیج او لیول اسٹریم کے اسکولز کے پاس ہے. مورل یا ایتھیکل ویلیوز کی بات کریں تو دونوں اسٹریمز میں آپ کو کوئی خاص فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا. کسی اسٹریم کا فوکس بچوں کی مورل ایجوکیشن پہ نہیں ہے، کسی اسٹریم کا فوکس بچوں کی ایتھیکل لرننگ پہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا ایریا ہے جو کہ بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہے اور صرف جو پیرنٹس اپنے بچوں کو مورل ویلیوز سکھاتے ہیں یا ان کو ایتھیکل ویلیوز سکھاتے ہیں ان کے بچے اور جو نگلیکٹڈ بچے ہیں یعنی جن کے پیرنٹس ان کو ٹائم نہیں دیتے ان میں ایک بڑا کلیئر ڈیفرنس آ جاتا ہے. گریڈنگ کی بات کریں تو کورس کریکولم، کورس کنٹینٹ، ٹیچنگ میتھڈالوجیز اور لیبز اور لائبریریز اور وہ باقی سارے فیکٹرز جو ہم نے ڈسکس کیے ان کی وجہ سے او لیول اور اے لیول کے اسٹوڈنٹس زیادہ اچھے گریڈ سکور کر پاتے ہیں. جبکہ میٹرک اسٹریم میں سارے کا سارا فوکس بچوں کی کریمنگ، ان کی روٹ لرننگ پہ ہونے کی وجہ سے ان کی کنسیپچول کلیئرٹی اچھی نہیں بن پاتی. اور یہی ریزن ہے کہ جب یہ اسٹوڈنٹس اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں یا جب یہ اسٹوڈنٹ اپنی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو او اے لیول کے اسٹوڈنٹس آؤٹ پرفارم کر جاتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو جو میٹرک اسٹریم سے آتے ہیں. اس ساری ڈسکشن کو اگر ہم سمرائز کریں تو ہم سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ او لیول اے لیول اسٹریم کو ایک کلیئر ایڈوانٹیج حاصل ہے میٹرک اسٹریم پر. اور فیس کے فیکٹر کو اگر ہم سیٹ اسائڈ کر دیں، فائنینشیل فیکٹر کو اگر ہم سیٹ اسائڈ کر دیں تو کوئی ریزن نہیں کہ آپ میٹرک اسٹریم کو فالو کریں. کیونکہ اگر آپ او اے لیول پاس کر کے آپ کی جو یونیورسل ایکسیس ہے جو کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں آپ اپلائی کریں گے وہ بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے بجائے اگر آپ ایک لوکل ایجوکیشن سسٹم کی سرٹیفکیشن لے کے کسی یونیورسٹی میں اپلائی کریں، کسی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ کی یونیورسٹی میں اپلائی کریں تو وہاں پہ آپ کو وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملے گی. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے کچھ کویسچنس کو آنسر کرے گی. اگر فردر آپ کے کوئی کویسچنس ہوں تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.